تفتیش کاروں کے مطابق 2014 میں ملیشیا ایئر لائن کی پرواز MH17 روسی میزائل لانچر کے حملے سے تباہ ہوئی۔ بیلنگ کیٹ نامی تنظیم نے اس کے ویڈیو ثبوت سوشل میڈیا پر اکٹھے کیے تھے، جنہیں بین الاقوامی تحقیقاتی ٹیم نے استعمال کیا۔ روس نے ان الزامات کی تردید کی۔ بیلنگ کیٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ جب بعد میں وہ سوشل میڈیا کے انہی ذرائع اور پوسٹ پر دوبارہ گئے تاکہ وہ معلومات نیدرلینڈ کے عدالتی حکام کے سامنے ثبوت کے طور پر پیش کر سکیں، تو تب تک وہ مواد انٹرنیٹ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا ویڈیوز کئی تحقیقات میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایسی ویڈیوز کو دریافت کرنا جن میں دہشت گرد گروہ بوکو حرام کے خلاف کارروائی کے دوران نائجیریا کی فوج کی بدسلوکی واضح تھی۔ اپنی نئی رپورٹ ویڈیو ان اویلیبل میں ہیومن رائٹس واچ نے خبردار کیا کہ انٹرنیٹ سے اہم ثبوت مٹائے جا رہے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں خصوصاً 2017 کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ فوجیوں کے ہاتھوں کسی کے قتل کی ویڈیو یا داعش کی پروپیگنڈا ویڈیوز اپلوڈ ہونے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر ہی اچانک غائب ہو جاتی ہیں۔ تاہم سوشل میڈیا کمپنیوں نے ہیومن رائٹس واچ کو بتایا ہے کہ وہ قانوناً ایسا مواد ہٹانے کے پابند ہیں جو دہشت، تشدد اور نفرت کو ہوا دے۔ اس مقصد کے لیے یہ کمپنیاں انسانوں کے علاوہ مصنوعی ذہانت کا استعمال بھی کرتی ہیں۔ آج کل یہ خودکار نظام اتنا مؤثر ہے کہ ایسی ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہی غائب کر دی جاتی ہیں، اسی لیے کوئی فرد انہیں دیکھ ہی نہیں پاتا۔ ان ویڈیوز تک رسائی حاصل نہ کر پانے والوں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی شامل ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے 2017 میں پہلی بار سوشل میڈیا ویڈیوز کو ثبوت مان کر لیبیا کے کمانڈر محمود الورفالی کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے، جن پر کئی قیدیوں کے قتل کا الزام تھا۔ سیریا آرکائیو جیسی کئی سول سوسائٹی تنظیمیں سوشل میڈیا ویڈیوز کے ذریعے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال جیسے ممکنہ جنگی جرائم کے ثبوت جمع کرتی ہیں۔ ہم عالمی سطح پر کسی طریقہ کار یا لائبریری کی بات کر رہے ہیں جہاں ان ویڈیوز کو محفوظ کیا جا سکے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق ایسی آرکائیو بنانے کے لیے سوشل میڈیا کمپنیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہیں، تاہم ٹویٹر کا کہنا ہے کہ وہ وارنٹ کے بغیر سول سوسائٹی تنظیموں کو اپنے مواد تک رسائی فراہم نہیں کر سکتا، جبکہ فیس بک اور یوٹیوب نے اس رپورٹ کی تیاری تک وائس آف امریکہ کو کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ہنری رجول کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔